نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگان دین اور برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور سے یہ جو تحفہ دیا ہے، یہ بڑا بیش قیمتی تحفہ ہے۔ اس تحفے کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا تو اس زمین پر اتارا، ایمان کی فرضیت اس زمین پر عطا فرمائی، زکوٰۃ کی فرضیت اس زمین پر عطا فرمائی، حج کی فرضیت اس فرش پر نازل فرمائی، روزے کی فرضیت اس فرش پر نازل فرمائی، اور جب باری آئی نماز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہ تحفہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، جس تحفے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو شخص نماز پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہیں پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچے، زیادہ سے زیادہ سکون پہنچے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو ہم کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمایا رب ذوالجلال نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بے حیائی، لغویات، بری باتوں سے اور ان باتوں سے جن سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، جن کام کو نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جن کام کو کرنے سے روکا گیا ہے، ان کاموں سے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اگر تو بآسان روک سکتے ہیں۔ اگر نماز کے عادی ہیں تو بے حیائی سے بھی آسانی سے روک سکتے ہیں، اگر نماز کے عادی ہیں تو برائی سے بآسانی روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کے عادی نہیں ہیں تو برائیوں میں بے خوف و خطر گھستے چلے جائیں گے، بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس بات کی بھی پرواہ نہ رہے گی کہ ہمارے ایمان سلامت ہے نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے پاس سلامت ہے نہیں ہے۔ اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہے گی کہ اس گناہ کو کرنے سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہے گی، اس گناہوں میں لگ جائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، گنہگار بن جائیں گے۔ اور اگر نماز کے عادی ہوں گے تو ان گناہوں میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ نماز
بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے، نماز کا ترک کر دینا، بس یہ فرق واضح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بندے سے مراد فرما بردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار کون ہے؟ غلام کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کون ہے؟ ایک وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے والا ہے، نماز کا عادی ہے، نماز کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہ ہے بندہ۔ اور ایک وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتا۔ جب نہیں مانتا وہ تو ناشکرا ہے، کافر ہے گویا کہ۔ تو کفر ہے، اس کفر کے درمیان، اس بندے کے درمیان میں فرق اگر تمہیں کرنا ہے، پہچاننا ہو تہذیب ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے کہ یہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا فرما بردار ہے، یہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، تو دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، صرف نماز کا فرق ہے، نماز اگر چھوڑ رہا ہے تو وہ نافرمانوں میں شمار ہے، اگر نماز کا عادی ہے، نماز پابندی سے ادا کر رہا ہے تو اس کی گنتی فرما برداروں میں ہوتی ہے۔ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر عطا کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عظیم الشان تحفہ عظیم جگہ پر عرش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر کے عطا فرمایا، بہت بیش قیمتی تحفہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، نماز کے عادی بنیں۔ جب نماز کے پابند بنیں گے، نماز کے عادی بنیں گے تو میرے دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے والے بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانے والے بنیں گے، اور ہماری گنتی، ہمارا شمار فرما برداروں میں ہوگا، نافرمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ وہ سجدہ جس سے روح کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح کانپ جاتی تھی، ترس گئے ہیں آج اسی سجدے کے لیے ترس گئے ہیں آج مسجد کے ممبر و محراب۔ آج مسجد کے ممبر و محراب خالی نظر آتے ہیں۔ عالی شان مسجدیں ہیں، بنانے والے بھی خوب ہیں اور مسجدیں بھی خوب بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی عالی شان، کروڑوں کی میناریں لگا رکھی ہیں، اے سی کا بھی انتظام ہے، کولروں کا بھی انتظام ہے، ہر طرح کے فرش کا بھی انتظام ہے، ہر طرح کی سہولت ادا کی جا رہی نمازیوں کے لیے، کسی طریقے سے کسی نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جس وجہ سے وہ مسجد آباد ہوتی ہے وہ وجہ نہیں پائی جاتی۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، اور مسجد نماز کے ٹائم جب دیکھا جاتا ہے تو مسجد خالی پڑی ہے، امام صاحب، مؤذن صاحب یا چند نمازی، اور مسجد عالی شان مسجد بہت بڑی ہے، اس کے باوجود بھی مسجد خالی پڑی ہے، ایک صف دو صف نمازی ہو رہے ہیں۔ تو مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم پاپ کرتے کرتے اتنے پاپی بن چکے ہیں کہ ہم نمازی نہیں بن سکتے، نمازی نہیں بن پا رہے ہیں، کیونکہ ہم ان گناہوں سے، ان پاپوں سے توبہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ہم نماز کے پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، رب ذوالجلال کے سامنے سر جھکائیں گے، تو یہ ایک جب سجدہ ادا کریں گے تو یہ سجدہ تمہیں 1000 سجدوں سے نجات دے دے گا، کیونکہ ہم ایک رب کے سامنے جھک رہے ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اسی کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ کر لے گا اس بات سے کہ ہم دوسروں کے سامنے جائیں، دوسروں کے سامنے سر جھکائیں، دوسروں کے سامنے ماتھا ٹیکیں، یا دوسروں کے سامنے ان کے پیر پکڑ کے گڑ گڑائیں۔
ان سے بھیک مانگیں یا ان سے کچھ اور مانگنے کی التجا کرنے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے گا اس بات سے، کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اسی سے مدد طلب کریں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، جیسا کہ ہم جب پڑھتے ہیں نماز تو وعدہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ذوالجلال ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھیں گے؟ کیسے دعویٰ کریں گے؟ جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اس دعوے سے بھی محروم ہیں کہ ہم اے اللہ ہم تیری عبادت نہیں کرتے، ہم محروم ہیں، نہ تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ اللہ کے، جب اللہ کے تم نہیں ہو تو اللہ تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہے مقولہ جسے کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کا قریب بندہ بننا پڑے گا، اللہ کے قریب آنا پڑے گا، اللہ کا دوست بننا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے گا۔ ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی، جب ہم اللہ کی مانیں گے تب اللہ ہماری مانے گا۔ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو درخواست کریں گے، جو دعائیں مانگیں گے، وہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، درخواستیں قبول کی جائیں گی، دعائیں قبول کی جائیں گی۔ یہ کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے بن جائیں گے۔ آج ہماری مسجدیں محروم ہیں، نمازیوں سے محروم ہیں، نمازیوں سے مسجدیں خالی پڑی ہیں، مسجدیں پکی عالیشان بنا دی گئیں۔ پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، ایک زمانہ تھا مسجدیں کچی تھیں اور نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی، آج مسجدیں عالیشان ہیں تو نمازیوں سے محروم ہیں۔ ایک وقت تھا کہ چھپروں میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، آج بھی کچھ جگہوں میں، افریقہ کے علاقوں میں آج بھی جو مکئی کا مکور ہوتا ہے، جو کوڑا کباڑ ہوتا ہے، اس سے چھت ڈال کر کے اور بانس بلیوں سے کھمبے بنا کر کے اور زمین پر پتے بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی یہ ہے، افریقہ کے اندر پایا جاتا ہے، جن کے پاس پکے مکانات نہیں ہیں رہنے کے لیے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کولر نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، وہ کھلی فضا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہاں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی قوم کو، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے کہ جب ان کے سر پر چھت بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن کے رہ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس زندگی کے بہت سارے وسائل، بہت سارے ذرائع جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ پر پانی میسر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، کھانا بنانے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ زندگی کی دوڑ میں آگے چل رہے ہیں ہم سے۔ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نماز کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال سے راضی ہے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں راضی ہے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ راضی ہوگا۔ اور ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ ہم اگر جمعے کی نماز پڑھ لیں گے تو فخر کرتے ہیں، پورے محلے میں کہا دیں گے کہ دیکھو ہم نمازی پڑھ کے آئے ہیں، ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور اتنے بڑے نمازی ہیں، ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، گویا کہ اب یہی امام صاحب ہیں، سب سے بڑے نمازی یہی ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور پڑھ کے واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ایک صاحب بڑے بڑے سو رہے ہیں، ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیسے آدمی ہیں، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے سو رہے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے تنبیہ فرمائی، تنبیہ فرمائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم بھی نہ پڑھتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم بھی نہ پڑھتے، کیونکہ تم نے لوگوں پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ تہجد کی نماز ہے، نفلی نماز ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد نہ پڑھنے والوں پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ تو اگر کوئی تہجد کا پابند ہے یا نوافل کا پابند ہے، اس کو دوسرے جو فرض نماز کے پابند ہیں ایسے لوگوں کو وہ نفل نہیں پڑھ پاتے، نفل نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس یا ٹائم نہیں ہے، یا پڑھتے ہوں گے تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنے تنہائی میں پڑھتے ہوں گے، تو
تمہیں نہیں پتہ تو تم اس کو تانا دینے کا ذمہ دار نہیں ہو کہ تم اس تانا دو، تشنی دو کہ تم نماز کم پڑھتے ہو، نفل نماز نہیں پڑھتے، اشراق نہیں پڑھتے، چاش نہیں پڑھتے، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو اوابین بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اپنی نمازوں کو دوسروں پہ مت تھوپو، تم پڑھ رہے ہو تو اپنے لیے پڑھ رہے ہو۔ فرض نماز کا پابند ہر ایک ذمہ دار ہے، فرض نماز ہر ایک کی پہ عین ہے، ہر شخص پر فرض عین ہے نماز، فرض نماز۔ لیکن اس کے باوجود بھی نفل نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ جمع کر رہا ہے، یعنی نماز کے لیے جب نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ثواب اکٹھا کر رہا ہے، اور زیادہ جو مزید ثواب اکٹھا کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں تلے گا اور اس کے کام آئے گا۔ اگر کوئی نمازوں میں، فرض نمازوں میں کمی کوتاہی ہوئی ہوگی تو نفل نماز کے ذریعے سے اس کے فرضوں میں پوری کی جائے گی، وہ کمی پوری کی جائے گی۔ وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر جو نہیں فرض نماز تو پابندی سے پڑھ رہا ہے اور نفل نماز نہیں پڑھ پا رہا تو آپ اس کو تانا دینے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض نماز جو پڑھ رہا ہے پابندی سے پڑھ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو تانا دیتے ہیں کہ آپ تہجد نہیں پڑھتے، آپ اشراق نہیں پڑھتے، آپ کیسے نمازی ہیں، اس طریقے سے اگر آپ اس کو تانا دیتے ہیں تو آپ کا نماز پڑھنا بھی بیکار ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا تہجد پڑھ کے، ہاں تم بھی پڑھا کرو۔ یہ لوگوں کو دکھلاوا ہے، اور دکھلاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نماز ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، ہمارا کوئی بھی عمل ہو اللہ ہی کے لیے ہو۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، چاہے 2 رکعت پڑھیں پوری رات میں صرف 2 رکعت پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، چاہے پورا محلہ سو رہا ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس ہمارے لیے ہی کافی ہے۔ تو تمہاری نماز وہ ایسی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ تم نے اگر 1000 نفل نمازیں بھی پڑھ لیں، 1000 نمازیں بھی، 1000 رکعتیں بھی پڑھ لیں، اور تم نے کسی کو تانا دے دیا نہ پڑھنے کا، نفل نماز نہ پڑھنے کا، تو آپ کی 1000 رکعتیں برباد ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ اس لیے جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی فکر بھی کیا کریں کہ ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کا پابند بنیں، نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنا ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بنیں گے۔